بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں نائلہ ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں نائلہ ندیم سوشل ٹائم۔ ناظرین، آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے سخت موقف سامنے آیا۔ ہم نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو کبھی بھی اتنے غصے میں اور اتنی اس طرح نہیں دیکھا۔ وہ ہمیشہ سے بڑے پلائٹ اور لپٹے ہوئے لفظوں میں لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور جو بھی انہوں نے اپنا موقف دینا ہوتا وہ اسی قسم کا دیتے ہیں۔ مگر آج انہوں نے کھلے الفاظ میں جو باتیں کی وہ یقیناً آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے وہ ورکرز اور اس جماعت کے وہ ورکرز جنہوں نے آج تک عمران خان کو اندھا دھون یعنی کہ آنکھیں بند کر کے سپورٹ کیا، بہت ساری چیزیں کھل کے ان کے سامنے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے سب سے پہلے تو کہا کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، اور اس کے بعد انہوں نے مبارکباد پیش کی ڈی ایف ایس کو کہ جی آپ کو نئی قوم اور نئی چیز، نئی پاکستان کی راہیں جو ہیں وہ مبارک ہو۔ ایک بات انہوں نے بالکل صحیح کہی کہ ایسے سپہ سالار کا مذاق اڑانا ہرگز نہیں بنتا جنہوں نے انڈیا کو ناکو چنے چبوا دیے ہوں، جنہوں نے ایک بھی جنگ جیتی ہو۔ ہر ملک کے اندر، کسی ملک کے اندر ہم ان کو اپنا لیڈر یا ان کو اپنا ہیرو کہتے ہیں، لیکن یہ جماعت جو ہے انہوں نے جماعت کا نام نہیں لیا، انہوں نے عمران خان کا نام نہیں لیا، انہوں نے بانی کا نام نہیں لیا، ہر ذہنی مریض یہ ذہنی مریض ہے اور جیل کے اندر اپنی ہی سحر میں مبتلا ہے۔ وہ چاہتا ہے میں نہیں تو کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری سوئی کیوں فوج پر آ کے اٹک گئی ہے؟ ارے تیرا باپ بھی آج ایسے تھے کہ میں اگر وہی الفاظ کو دہراؤں تو وہ کہتے ہیں ارے تمہارا باپ بھی فوج اور عوام کے درمیان میں دراڑ پیدا نہیں کر سکتا۔ پھر انہوں نے کہا ایک صحافی کے جواب پہ انہوں نے کہا دیکھیں پریشان نہیں ہونا، کتا تو بھونکتا ہے، اس کو بھونکنے دیں۔ اب یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کو اگر ہم کہیں، اسپیشلی مجھے جس پہ بہت زیادہ اچھا لگا وہ تھے وہ لوگ جن کو پاکستان سے باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ میں تو یہی کہوں گی کہ زہر اگلتے ہیں، کہنا تو کچھ اور چاہتی ہوں لیکن میں کہہ لیں کہ ایک تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے بات کر رہی ہوں۔ تو انہوں نے جیسے ہی شہزاد اکبر کی تصویر سامنے آئی، پہلے بہت سارے لوگوں کی تصویر آ رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے آگے کر دو، آگے کر دو، آگے کر دو۔ شہزاد اکبر کی تصویر سامنے آئی تو انہوں نے کہا دس فیس میں دیکھنا بھی نہیں چاہتا اس فیس کے بارے میں۔ تو آج ابھی ابھی میری نظر ایک اور ہیڈ لائن پہ پڑی جس میں شہزاد اکبر کو جو ہے وہ اشتہاری قرار دے دیا گیا اور ان کے جو ہے پکڑنے کے لیے کانٹریکٹ کر لیا گیا برطانوی گورنمنٹ کے ساتھ، اور جلد ان کو گرفتار کر کے پاکستان لایا جائے گا۔ اچھا ایک سیکنڈ ٹائم میں بات کریں، انہوں نے کہا کہ اس شخص کو میں بار بار یہ ورڈ کہے، اس شخص کو انہوں نے نام لینا پسند نہیں کیا عمران خان کا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ انڈیا کا میڈیا جو ہے وہ سہولت کار بنا ہوا ہے، پی ٹی آئی کا تو نام نہیں ہے اس جماعت کے لیے، اور یہ لوگ جا کے انڈیا میڈیا پہ بیٹھ کے پاکستان کے خلاف، پاکستان کی فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ ہم آپ میں سے ہیں، ہمارے بچے، ہماری فوج کے لوگ جو ان سے ہیں یہ وہاں سے آتے ہیں، لائک ایک مکینک کا بچہ فوج کا بندہ بنتا ہے، کسی فارمل کا بچہ ہوتا ہے، کسی سپاہی کا بچہ ایک جنرل بنتا ہے۔ ہماری شخصیت، ہماری پہچان، ہمارا نام جو ہے وہ پاکستان سے ہے۔ اگر پاکستان ہے تو فوج کا مقام بھی ہے، معیار بھی ہے اور پہچان بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نہیں تو کچھ نہیں۔ بات یہ ساری صحیح ہے، ہم کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہوں، ہمارا تب تک ہماری پہچان ہے جب تک پاکستان ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے سنا تو ہوگا کہ ہر ملک کی ایک فوج ہوتی ہے، اور جس ملک کی فوج نہیں ہوتی وہ کسی اور ملک کی فوج وہاں ہوتی ہے، تو خدارا ایسا نہ کیجئے کہ ایک صحافی نے سوال کیا کہ جناب بانی پی ٹی آئی، انہوں نے نام لیا بانی پی ٹی آئی، یہ کہتے ہیں کہ ہم کبھی بھی کسی فوج کو ٹارگٹ نہیں کریں، ہم ایک بندے کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اچھا وہ بندہ کون ہے؟ وہ بندہ اس ٹائم پہ آپ کا سپہ سالار ہے، اس ٹائم پہ وہ آپ کو ابھی ریسنٹلی 10 مئی کا واقعہ نبھا کے آیا ہے، وہ اس نے ایسا انڈیا کو ناکو چمنے چمائے، آرکیٹیکٹ ہے وہ اس ساری آپریشن کا، اور آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی جنگوں میں یا کسی جگہ پہ بھی ایک بندہ جو ہیرو کا کردار ادا کرتا ہو، اس کو ساری زندگی یاد رکھا جاتا ہے، اس کے مجسمے بنائے جاتے ہیں، اس کو اچھے الفاظ میں تاریخ لکھتی ہے۔ لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر ایک بڑی کثیر تعداد جو ہے ایک ٹویٹ کرتے ہیں، ٹویٹر پہ آتے ہیں، ایک ٹویٹ کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، اس کو ری ٹویٹ کرتے ہیں، پھر انڈیا میڈیا اسے اٹھاتا ہے، پھر افغانستان میڈیا اسے اٹھاتا ہے، اس کے بعد باہر والے میڈیا اسے اٹھاتے ہیں، اور پاکستان کے خلاف ایک بیانیہ تیار کر لیا جاتا ہے۔ بیانیہ بنانے میں اس جماعت کا کوئی تعلق اتنا زبردست ہے کہ لائک آپ سوچ لو کہ جان ایلیا بھی جو اتنا اچھا بیانیہ نہیں بناتا تھا جتنا اچھا بیانیہ یہ بناتے ہیں، اور اس بیانیے کو لے کے پھر پوری دنیا میں رگڑا جاتا ہے اور پاکستان کے خلاف زہر اگلا جاتا ہے۔ یہ ایک اور صحافی کا سوال تھا کہ آپ بین لگانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ریاست کے خلاف جو بھی بولے گا اس کے ساتھ سب کچھ ہوگا۔ ایگزیکٹ اس کے بعد ایک پریس کانفرنس مجھے اور دیکھنے کو ملی، اور وہ پریس کانفرنس تھی فیصل واڑا کی۔ فیصل واڑا نے کہا کہ اب بات ہوگی لتر جتر اور پولے اور مکے اور لاتوں کے ساتھ۔ کہتا تو میں بہت دیر سے تھا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، لیکن اب ہونے والا ہے۔
بہنوں کے خلاف بھی بات کی گئی. انہوں نے کہا کہ غلط کر رہی ہیں یہ عورتیں جا کے انڈین میڈیاز پہ بیٹھتی ہیں باتیں کرتی ہیں. وہ کلپس ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی دکھائے کہ انڈین میڈیا کے ساتھ وہ کیا بات کر رہی ہے اور انڈین میڈیا کیا کہہ رہا ہے. انڈین میڈیا کا وہی ہے جنہوں نے آ کے جنگ کے دنوں کے اندر آ کے پاکستان کو ذلیل کیا تھا. ان کے نیشنل میڈیا کے اوپر پاکستان کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی. تو آپ جب ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ رویہ میرے لیے تو باعث فخر تھا کہ ایک پاکستان کے سپہ سالار ایک پاکستان کے جرنل کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جو پاکستان ریاست پاکستان اور پاکستان کے اگینسٹ بولے اس کو ٹھک کے جواب دینا چاہیے، لازمی دینا چاہیے اور انہیں بتانا چاہیے کہ ہم خاموش رہتے نہیں ہیں. اسی بارے میں ایک کوشچن ایک صحافی نے کیا کہ جناب یہی پلیٹ فارم ہوتا تھا اور یہی سب کچھ ہوتا تھا، عمران خان کے قصے بھی یہاں سے سنائے جاتے تھے اور میاں نواز شریف صاحب کو ہی دشمن پاکستان کہا جاتا تھا. آج آپ یہ جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں یہ کچھ ویسی ہی ملتی جلتی ہے لیکن لفظ بدل گئے ہیں، نام بدل گیا، ان کا مذہب کا مطلب تھا. اس کا ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ جواب دیا کہ جناب رکیے، بات یہ ہے کہ ہم نے کھل کے کبھی اتنا کسی کے بارے میں نہیں کہا تھا. ہاں جو پاکستان کے اگینسٹ گورنمنٹ کو نظر آتا ہے اس کے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر ہمیشہ کرتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے اس کے خلاف میرے منہ سے غلط نکل گیا اس کے لیے پریس کانفرنس کرتے ہیں. لیکن ایسا نہیں کہ ہم جس طرح آج سر عام اور آج ٹک کے یہ جواب دے رہے ہیں اور اکڑ کے جس طرح بات کر رہے ہیں اس طرح ہم نے کبھی نہیں کیا، اتنا اوپنلی ہم نے کبھی نہیں کیا. آج ہم یہ سب کچھ اوپن کر رہے ہیں. ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی، انہوں نے کہا اوئے بڑے ہو جاؤ، اب چھوڑ دو یہ شرارتیں، اب چھوڑ دو یہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں. کس کو کہہ رہے تھے یہ تو آپ سب جانتے ہیں. اور پھر جب انہوں نے یہ کہا کہ تمہاری گھبراہٹ اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ تم کہتے ہو کہ میں نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک شخص نہ ہو تو ریاست نہ ہو، ایک شخص نہ ہو تو حکومت نہ ہو، ایک شخص نہ ہو تو آئین نہ ہو. جب وہ کرے تو وہ آئینی، جب ہم کرے تو وہ نہیں. وہ ایک انڈین گانا یاد آتا ہے یہاں پہ، وہ کہتے ہیں نا میں کروں تو سالہ کیریکٹر ڈھیلا ہے. اب ادھر کیا جائے تو سب کچھ ہو جاتا اور ادھر کرے تو کچھ بھی نہیں. ادھر کہا جاتا تھا اچھا کل ان کی بہن کہہ رہی تھی عمران خان بہت لبرل ہے اور عاصم منیر جو ہے بہت اسلامک ہے. اچھا جب وہ یہاں پر ہوتے تھے تو وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے تھے. ریاست مدینہ کون سا لبرل لیڈر ہے جو بنانا چاہتا تھا؟ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے بات شروع کرتے تھے. کون سا ایسا لبرل لیڈر ہے جو اس سے بات شروع کرتا تھا؟ اگر اسلامک ہے تو وہ پھر ویسٹ سے امداد کیوں مانگ رہے ہیں؟ آج ویسٹ سے امداد مانگی جا رہی ہے کہ جی وہ بہت لبرل ہے. اچھا آج ان کو ویسٹ سے امداد لینے کے لیے لبرل ہونا پڑ رہا ہے، کل انہیں پاکستان میں اپنا ووٹ بینک حاصل کرنے کے لیے اسلامک ہونا پڑ رہا تھا. ان کے جب ہم ورڈز چلاتے تھے ان کے دوستوں نے کہا تھا چل یار اب اسلامک کارڈ استعمال کر، تو وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے اپنی تقریر کا آغاز کر دیتے تھے. تو اس چیزوں کو آپ کنسیڈر کیجئے. اور وہ لوگ آج جو پی ٹی آئی کے آئی نو کہ اس کے بعد مجھے پی ٹی آئی والے بہت گالیاں نکالنے والے ہیں اور بہت سارے ایسے کمنٹس میری ویڈیو پہ آنے والے ہیں جو کہ شاید میرے لیے تو مشکل ہوگا برداشت کرنا، لیکن پھر میں خاموشی سے برداشت کرتی ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ابھی سمجھ نہیں آئی. کہتے ہیں نا کہ جب دجال آئے گا تو بہت سارے لوگ اس پہ بھی قبول کر لیں گے، اسے کہیں گے دجال ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ زندوں کو جو مردہ کہہ، ایسے لوگ ابھی ہمارے میں بھی موجود ہیں جو غلط کو صحیح کہتے ہیں. اور ایسے زیادہ تر لوگ ہمیں ایک ہی جماعت میں دیکھنے کو ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، کل پھر ملیں گے. اللہ حافظ.